حج کا عنوان ہم نے رکھا ہے بالخصوص حجاج کرام کے لیے، بالعموم ہم سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حج کی نعمت عطا کی ہے اسے ہمارے حکمران مشکل ہی بنا رہے ہیں۔ اللہ انہیں سمجھ اور عقل عطا فرمائے۔ چونکہ یہاں سے عمومی طور پر جانے والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، اپنے گھر سے آپ نے احرام باندھا ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے نیت کی ہے اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے، اسے آسان فرما، قبول فرما۔ اور اس کے بعد آپ نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے بآواز بلند، مردوں کے لیے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اور اب آپ نے سر ننگا کر لیا ہے، پاؤں ننگے رکھنے ہیں۔ مرد حضرات بند جوتی نہیں پہن سکتے، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ مرد کے لیے احرام 2 چادریں ہیں، عورت کا احرام اس کا لباس ہے جو اس نے پہنا ہے، اور اس نے احرام کی جتنا دیر احرام کی حالت میں ہے چہرہ ننگا رکھے گی، چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جب آپ یہاں سے نکلے، اور 2 قسم کی میقات ہیں، ایک میقات زمانی ہے، یعنی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے بعد حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اسے میقات زمانی کہا جاتا ہے کہ حج کا زمانہ شروع ہو گیا۔ ایک میقات مکانی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حرم کے چاروں طرف حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر حضور علیہ السلام کے سامنے نشانات لگوا دیے کہ یہ حدود حرم ہے، یہاں سے اندر اندر حرم ہے۔ اب اگر اس حرم کی حدود میں بغیر احرام کے کوئی آدمی جاتا ہے تو اس پر دم واجب آ جاتا ہے، احرام بھی ہو اور نیت بھی ہو۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ احرام باندھ لیتے ہیں، نیت نہیں کرتے، کہ جب وہ میقات آئے گی تو وہاں پر نیت کر لیں گے، اتنی دیر اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس پر ابھی چونکہ نیت نہیں کی ہے تو یہ پہلا فرض ہے احرام نیت کے ساتھ احرام باندھنا۔ تو اس نے ابھی اپنے آپ کو ریلیکس کیا اس اعتبار سے، لیکن اگر وہ سو گیا اور وہ حدود گزر گئی، چونکہ جہاز کے گزرنے میں وہ وقت خرچ نہیں ہوتا، اس کی سپیڈ ہوتی ہے، تو پھر اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے یا جہاز پر سوار ہوتے وقت وہیں سے ہی آپ ایئرپورٹ سے ہی احرام بھی باندھ لیں، نیت بھی کر لیں۔ اب چونکہ حج تمتع ہے تو تمتع میں یہاں سے صرف عمرے کی نیت کی ہے۔ اب وہاں جا کر سب سے پہلا کام جو ان لوگوں نے کرنا ہے، اپنی رہائش گاہ پر پہنچنا ہے، اور رہائش گاہ پر پہنچ کر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہاں سم لے لیں، نٹ والی، کیونکہ اب وہاں ترتیب نٹ کی زیادہ چلتی ہے، اور ان کی اپنی جو ویب سائٹ ہیں اور چیزیں ہیں اس میں انٹری بھی لینی پڑتی ہے، وہاں سے رہنمائی لے کر آگے بڑھنا پڑتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ پریشانی نہ ہو اسے۔ اور یہ تو اس کی ظاہری ضرورتیں ہیں، جب یہ مکمل ہو جائیں تو پھر وہ اپنا عمرہ پورا کرے، اور عمرہ اس کا پورا کرنے کے لیے دوسری چیز اس نے وہاں جا کر طواف کرنا ہے، 7 چکر بیت اللہ الحرام کے ارد گرد لگانے ہیں، اور بیت اللہ الحرام کے ارد گرد 7 چکر لگا کر یہ اپنا طواف پورا کر کے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرے گا۔
اس کے لیے مقام ابراہیم پر کھڑے ہونا شرط نہیں ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہی دو رکعتیں ہیں جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ یہ ہونی چاہیے، اللہ جل جلالہ نے اس کو پورا کر دیا۔ اب ہر مسلمان وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور یہ واجب الطواف ہے۔ بیت اللہ الحرام وہ واحد مسجد ہے جہاں پر جا کر تحیت المسجد کے نفل نہیں پڑھے جاتے بلکہ طواف کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے علاوہ کسی بھی مسجد میں آپ جاتے ہیں تو جا کر اس مسجد کی عظمت، عزت و قدر کے اعتبار سے حکم دیا کہ تحیت المسجد پڑھ لیں اگر وقت ہو۔ وہاں پر حکم دیا کہ طواف کرے۔ اور اب جب اس نے 7 چکر پورے کیے، اور ان 7 چکروں میں ہر چکر کی اس نے دعا یاد کرنی بھی ہے اور پڑھنی بھی ہے، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے۔ حجر اسود کو استلام کرنا ہے، اس کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ ایسے کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگلا سفر شروع کر دینا ہے۔ حجر اسود سے استلام کر کے پہلا چکر شروع ہوگا، اور یہ پہلا چکر حجر اسود پر آ کر ختم ہوگا، یعنی آپ حجر اسود سے چلے اور اس کے بعد آپ کو کعبہ کا دروازہ ملے گا، پھر حتیم ملے گی، پھر اس کے بعد آپ رکن یمانی پر پہنچیں گے تو رکن یمانی پر اپنی پچھلی دعائیں موقوف کر دیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ دعا جو ہے رکن یمانی سے شروع کر کے حجر اسود تک آپ نے اس دعا پر توجہ کرنی ہے۔ یہ بڑی جامع، کامل اور مکمل دعا ہے، اس دعا کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور اس دوران میں جتنی کامل توجہ اللہ کی طرف ہوگی اتنا ہی کعبۃ اللہ کی کامل تاثیر لے کر واپس آئے گا اپنے ملک میں، تو اس لیے یہاں توجہ کامل رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ اب جب 7 چکر پورے ہو جائیں اور 2 رکعت نماز واجب الطواف کہیں بھی ادا کر لی جائے تو اس کے بعد وہ زمزم پیے، اور اس زمزم کو زمزم لما شرب له، جس نیت کے ساتھ پیے گا اللہ وہی مراد پوری کریں گے، اور اپنی نیت اعلیٰ کر کے زمزم پیے، اپنے چہرے پر اس پانی کو پھینکے کہ اللہ اس کی عزت و عظمت کی وجہ سے اس چہرے کو بھی بلند مرتبہ عطا کر دے۔ اس کے بعد اس نے صفا اور مروہ میں جا کر سعی کرنی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ صفا سے شروع کرے گا، مروہ پر 1 چکر مکمل ہوگا، مروہ سے شروع کر کے صفا پر دوسرا چکر مکمل ہوگا۔ اس طرح سے اس نے 7 چکر لگانے ہیں۔ ہر چکر میں اس نے دعائیں مانگنی ہیں، شروع میں اور چلتے ہوئے بھی مانگنی ہیں، اور پھر میلین حضرین جہاں گرین بتیاں لگی ہوئی ہیں وہاں سے اپنے قدموں کو تیز کر دینا ہے، کہ یہاں حکم دیا مردوں کو کہ اپنے قدموں کو تیز کر دو۔ اور یہ یادگار ہے ہماری اماں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے چکر کاٹے تھے، اور جب وہ وادی کے درمیان میں پہنچتی، سیدنا اسماعیل ان کا بچہ انہیں نظر نہیں آتا تو وہ اس وقت تیز قدم اٹھاتی، جلدی اگلے پہاڑ کی طرف بھاگتی تاکہ تھوڑی اونچائی پر پہنچ جاؤں، اور مڑ کر اپنے بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں، پانی بھی تلاش کر رہی ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس عمل کو اختیار کر لیں۔ اب جب اس نے سعی کر لی تو سعی کے بعد اس نے بال مڈانے ہیں۔ بال مڈانے کے بعد اب یہ احرام سے نکل گئے اور ان کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ غسل کر کے اپنے عام کپڑے پہن لیں۔ اب یہ کپڑے عام پہن کر یہ کعبہ شریف میں نماز ادا کریں، طواف کریں، باقی امور سر انجام دیں، یہ سر انجام دیتے رہیں۔ پھر جب 8 ذی الحجہ آئے گی، اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی حج کی تیاری کا دن ہے۔ 8 ذی الحجہ کو اب اس حاجی نے جس نے یہاں سے حج تمتع کی نیت کی تھی، 8 ذی الحجہ کو یہ دوبارہ غسل کرے گا اور پھر احرام باندھے گا اور حج کی نیت کرے گا۔ نماز فجر کے بعد اس نے احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھ کر اسی طرح سے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور پھر جب یہ نفل ادا کر لے تو اس کے بعد
یہ کعبہ شریف میں جا کر 7 چکر لگا لے اور پھر اس نے زور سے پہلے مینا کی طرف چلے جانا ہے۔ اب چونکہ حجاج کرام کی کثرت ہو گئی ہے تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ ضروری نہیں کہ آپ کو وہ اسی ترتیب سے سنت کے مطابق مینا میں نماز ادا کروائیں، وہ ایک دن پہلے بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، کسی کو رات کو لے جاتے ہیں، کسی کو صبح کو لے جاتے ہیں، ایک دن پہلے سے ہی ان کا کام شروع ہو جاتا ہے اور ان سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ سنت عمل ہے۔ اس میں کوئی کمی پیشی رہ جائے تو اس میں آپ پر کوئی دم واجب نہیں ہوتا، لیکن لڑائی کرنے سے حج خراب ہوگا۔ اس لیے جس طرح سے وہاں کی انتظامیہ کہے، جس وقت لے جانے کی بات کہے، چل پڑے، اللہ جل جلالہ اس کو قبول کرے گا۔ اب مینا میں ہم نے زور ادا کرنی ہے اور پھر عصر ادا کرنی ہے، پھر مغرب ادا کرنی ہے، پھر عشاء ادا کرنی ہے۔ اب اس دوران میں حاجی کے ذمہ کام کیا ہے؟ وہ کثرت سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ یہ تلبیہ اس نے پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ حج کا ایک دن ہمارا 8 ذی الحجہ کا یوم ترویہ کا یہ مکمل ہو گیا۔ اب حج کا دوسرا دن شروع ہوگا۔ جب حج کا دوسرا دن شروع ہے، ابھی آپ مینا میں ہیں، نماز فجر ادا کر کے یا رات کے کسی حصے میں وہ آپ کو عرفات کی طرف لے کر جائیں گے، اور عرفات یہ 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں آپ نے عصر اور ظہر 2 نمازیں ادا کرنی ہے، یعنی ظہر کی نماز پڑھیں گے، اگر پہلے لے گئے تو فجر کی بھی پڑھنی پڑ جائے گی۔ ہمیں وہ فجر میں پہنچا دیا انہوں نے میدان عرفات میں، فجر کی نماز بھی میدان عرفات میں پڑھی تھی، وہ گاڑی کی ترتیب ایسی تھی۔ تو میدان عرفات میں اب آپ کو جو نماز مل جائے، بہرحال ظہر اور عصر ہم نے وہاں ادا کرنی ہے، اور پھر غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرنا ہے۔ یہ حج کا دوسرا بڑا رکن ہے، حج کا بڑا فرض ہے، اسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ آپ میدان عرفات میں ہیں، اللہ کے حضور میں حاضر ہیں، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں شہدان کو راندہ درگاہ کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے، سب کی بخشش کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ شیطان خواب و خسران کے ساتھ اپنے مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر مل رہا ہوتا ہے، افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے گناہوں میں لگایا، بد اخلاقیوں میں جوڑا، اس سے ناجائز کام کروائے۔ آج یہ توبہ کر کے پاک و صاف ہو رہا ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یومن ولدتہ امہ، یہ آج ایسے ہو گیا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ ایک فرشتہ اس کی جو ہے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے جا، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، تیری بخشش کا اعلان کر دیا گیا، تجھے مغفرت عطا کی گئی، اب سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار۔ اب یہ سورج غروب ہونے تک ہم نے وہاں رکنا ہے، لیکن مغرب کی نماز ہم نے وہاں ادا نہیں کرنی۔ مغرب کی نماز ہم مزدلفہ میں آ کر ادا کریں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء یہ 2 نمازیں یہاں پر دونوں نمازیں ادا کرنی ہیں، یعنی آپ جس وقت مزدلفہ پہنچیں گے پہلے مغرب کی نماز ادا کریں گے، پھر عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ ویسے تو ترتیب رات کی پہلے آتی ہے کہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، جیسے آپ نے رمضان شریف میں تراویح کی نماز میں رات کو پہلے قرآن حکیم شروع کیا، اگلے دن روزہ رکھا۔ لیکن حج کے اس دن کی خصوصیت یہ ہے، اس کی رات بعد میں بھی ہے کہ اس بعد کی رات میں بھی اگر کوئی آدمی میدان عرفات میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ میدان عرفات میں وہ مغرب کے بعد بھی رات کے حصے میں بھی پہنچ جائے تو وہ حاجی کا حج اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ بہرحال سورج غروب ہونے کے بعد ہم اب مزدلفہ میں پہنچائے۔ مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا واجب ہے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنا واجب ہے۔ مزدلفہ سے ہی آپ نے کنکریاں جمع کرنی ہیں، جو رمی کے لیے شیطانوں کو مارنے کے لیے 7 کنکریاں آپ کو چاہیے، وہ آپ نے یہاں سے جمع کرنی ہے۔ اب رات کا قیام آپ نے یہاں کر کے صبح کو سورج نکل آئے اور اشراق کا ٹائم ہو جائے، اس وقت تک رات کا قیام یہاں پر واجب ہے۔ کچھ لوگ سحری کے وقت ہی مزدلفہ سے چل پڑتے ہیں تو وہ ایک واجب چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے نماز فجر بھی وہیں ادا کرنی چاہیے۔ نماز فجر کے بعد سورج کو نکلتے ہوئے دیکھے اور جب اشراق کا ٹائم ہو جائے اب یہ یہاں سے اگلا سفر شروع کرے۔ اب آپ کا حج کا یہ دوسرا دن مکمل ہوا۔ آپ حج کے تیسرے دن میں مزدلفہ میں مینا میں جائیں گے،
اور جا کر سب سے پہلے آپ جو ہے جمرۃ العقبہ سب سے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ اس وقت تک آپ کی تلبیہ چل رہی تھی، اب یہاں جب آپ نے کنکری مارنی شروع کی یہاں سے تلبیہ ختم ہو گئی، اور کنکریاں ہی مارنی چاہیے۔ ہم پاکستانی لوگ زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، شیطان نے ہمیں زیادہ تنگ کیا ہوتا ہے، ہم اسے بوتلیں بھی مارتے ہیں، جوتیاں بھی مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کپڑے بھی اتار کے اسی کو مار دیں۔ وہ بھی شاباش کر رہا تھا، ٹھیک ہے غلط کام کر رہا ہے یہاں آ کر اللہ کے گھر میں، تو اس کو کرنے دو تاکہ یہ اور غلط کام کرے، اس کی دیکھا دیکھی اور لوگ کریں گے تو سب غلطی کی طرف جائیں گے۔ جس چیز کے مارنے کا حکم دیا وہی مارنی چاہیے، نہ کہ ساری زندگی شیطان کی بات مانتا رہے اور وہاں ساری کسر نکالے جوتیاں مار کے۔ تو یہ کسر ہم نے نہیں نکالنی، 7 کنکریاں ہی مارنی ہے۔ اور وہ کنکری اگر آپ کے اس حوض میں کسی جگہ چلی گئی ہے، اب ماشاءاللہ حوض بھی آپ اس مسجد سے بھی بڑے بڑے حوض ہیں اس کے، تو وہ آپ کی کنکری لگ گئی، ضروری نہیں کہ اب آپ نے اس کو جناب کوئی نشانے لگانے ہیں، پیچھے سے بھاگ کے حاجی آ رہا ہوتا ہے 4-5 فٹ 6 فٹ گز کے فاصلے سے اور وہ اچھل کے دور سے ایسے مارتا ہے جیسے اس نے جانا جی وہ کوئی گولا چھوڑنا ہو۔ یہ کنکری ہے، یہ گولا نہیں ہے۔ شیطان کو وہ چھوٹی سی کنکری بھی زور کی لگتی ہے، آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اس لیے اب یہاں جب آپ نے شیطان کو کنکری مار لی یہ واجب تھا، اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، یہ واجب ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بال مڈوانے ہیں، یہ واجب ہے۔ اب آپ احرام سے نکل گئے، اور احرام سے نکلنے کے بعد اب آپ نے وہاں سے مسجد حرام مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنا ہے۔ یہاں آ کر آپ حج کا تیسرا فرض ادا کریں گے جسے طواف زیارت کہا جاتا ہے، کہ یہ حج کا تیسرا فرض ہے۔ پہلا فرض احرام نیت کے ساتھ تھا، دوسرا فرض وقوف عرفہ تھا، تیسرا فرض یہ طواف زیارت ہے کہ آپ طواف زیارت کر کے اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، واجب الطواف، زمزم پیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، یہ سعی کرنا واجب ہے۔ اب آپ نے مکہ سے واپس پھر حج کے تیسرے دن اب آپ مکہ سے واپس پھر مینا میں چلے جاتے، اور 2 دن آپ نے وہاں رہ کر شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اور یہ 3 شیطانوں کو، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، ایک دن بھی دوسرے دن بھی، پہلے زوال کے بعد تھا، اب وہاں کے علماء نے کثرت کی وجہ سے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ زوال سے پہلے بھی مار سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے زوال کے بعد مار لے، یعنی یہ دن کا یہ وقت 11-12 بجے کا اس کے بعد مار لے۔ لیکن اگر کوئی پہلے مارنا چاہتا ہے بیماری کسی وجہ سے تو وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ اب ہمارا یہ حج کے یہ ایام یہاں پر مکمل ہوئے کہ ہم نے 2 دن جمرات کو کنکریاں مار لی، اب اس کے بعد آخری ایک واجب آپ کی ذمہ ہے، وہ طواف وداع ہے کہ آپ الوداعی طواف کرتے ہیں، اسے بالکل آخر تک نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ آپ آخر میں بیمار ہو گئے، کوئی اور مسئلہ بن گیا تو پریشانی بنے گی۔ اگر وہ آخری 13ویں ذی الحجہ کی کنکریاں بھی مارنا چاہتا ہے تو ایک دن اسے مزید اور وہاں رکنا پڑے گا، اس کے لیے کنکریاں پہلے مزدلفہ سے لینی پڑیں گی۔ اگر 2 دن مارنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت موجود ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے حج کے اس کام کو مکمل کر سکتا ہے۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ مزید بھی رہنمائی لیں، یہ کتابچہ بھی ہے، یہ ہمارے جو ہے انوریہ کتاب والوں نے شائع کیا ہے، ان کے پاس بھی ہوگا، میرے پاس بھی پڑے ہیں۔ آپ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ اس کو لے لیں، اس میں مختصر معلومات بھی ہیں، اچھی چیزیں جمع ہیں، اور دعائیں بھی مختصر کچھ نہ کچھ لکھی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تاکہ حج انسان زندگی میں ایک دفعہ کرتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سیکھ کر کرنا چاہیے، بار بار پوچھنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں نے پڑھ لیا ہے یا میں نیٹ پر پڑھ لوں گا، بعض دفعہ معلومات آگے پیچھے ہو جاتی ہے، پریشانی بنتی ہے۔ اس لیے چیزوں کے تکرار کرنے سے چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باہتمام حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا میں آخرت میں سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔